الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. ارشاد باری تعالی حضرت انسان کی حقیقت کو آشکارا کرتا ہے، اس کی اصل اور اساس کا پتہ دیتا ہے اور پھر اس کے انجام کی بات بھی ارشاد فرما دی گئی ہے. اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. قسم کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ اس بات پر گواہ ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ کریم نے کیوں مخلوق کی قسم کھائی؟ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کریم نے نوع انسانی کو متوجہ فرمایا کہ اگر ان چیزوں میں غور کرو تو جو بات آگے کی جا رہی ہے اس کی شہادت ان میں موجود ہے. والتین، تین ایک پھل ہے جسے اردو میں انجیر کہتے ہیں، جو غذا بھی ہے دوا بھی ہے. معدے کی بھی اصلاح کرتا ہے، خون کو بھی صاف کرتا ہے، جگر کو بھی صاف کرتا ہے اور انسانی جلد کو بھی جلا بخشتا ہے اور جسم کے سارے اعضاء رئیسہ کو قوت پہنچاتا ہے. اطباء کے مطابق انجیر اس طرح اسے دبا کر ایک پرو دیتے ہیں لڑی میں اور ایک ایک انجیر اس میں ہوتا ہے. اگر آدمی روزانہ ایک انجیر کھا لے تو بے شمار جو غیر متوقع بیماریاں اسے راستہ گزرتے چمٹ جاتی ہیں یا جو تھکاوٹ اور کمزوری اعضاء و جوارے میں پیدا ہو جاتی ہے اس کا علاج بن جاتا ہے. یعنی روزانہ کا ایک انجیر جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کی دوا بن جاتا ہے. کسی کا خون خراب ہے تو اس کے لیے علاج ہے، کسی کے چہرے پہ پھنسیاں نکل رہی ہیں اس کے لیے علاج ہے، جلد کی رنگت خراب ہو گئی اس کے لیے علاج ہے، خواتین کو عموماً چھائیاں سی چہروں پہ پڑ جاتی ہیں اس کا بھی بہترین علاج ہے. معدے کی بھی اصلاح کرتا ہے، جگر کی اصلاح کرتا ہے اور دل اور دماغ سمیت اعضاء رئیسہ کو تقویت بخشتا ہے. یعنی 3 میں خصوصیت ہے کہ جس وجود میں جاتا ہے اس کی تمام کمزوریوں کا مداوا کرتا ہے. ایک بات، والزیتون، زیتون بحیثیت پھل بھی بے شمار کھایا جاتا ہے آج کل تو، اور ڈبوں میں پیک ہو کر ساری دنیا میں پھرتا ہے اور زیتون کا
تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں زیتون کے تیل کے لیے کی فضیلت کے لیے ایک بات کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون کے تیل سے روٹی کو چپڑ کر کھانا پسند فرماتے تھے۔ کسی چیز کا بارگاہ عالی میں مقبول ہونا، اس سے بڑی اس کی بہتری کی کوئی سند میری سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اطباء کے نزدیک جتنی بھی طاقت بخش غذائیں ہیں ان سب میں گھی طاقت بخش غذا ہے، لیکن گھی کے مضر اثرات بھی ہیں۔ اگر آدمی دیسی گھی کھاتا ہے اور مشقت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، مجاہدہ نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا، تو یہ اس کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے اور اس کی رگوں میں خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے کولیسٹرول کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اطباء کے نزدیک زیتون کے تیل میں قوت گھی سے زیادہ ہے، اور پہلے سے اگر کولیسٹرول ہے تو اسے منفی کرتا ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ طاقت اور قوت زیتون کے تیل میں گھی کی نسبت زیادہ ہے، لیکن جب کھانے والے کے وجود میں اگر پہلے سے کولیسٹرول زیادہ ہو رہا ہے، یا اس کی چربی یا اس کے جسم میں جو اس قسم کی چیز وہ خون میں مل رہی ہے، تو اسے گلا کر ختم کر دیتا ہے اور خون کو صاف کر دیتا ہے، یعنی کولیسٹرول کا علاج بھی بن جاتا ہے۔ تو گویا دو باتیں اس میں ہوئیں، قوت اور اصلاح احوال۔ وطور سینینا، طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بگلی ڈال کر بیٹھ جاتے اور براہ راست رب العالمین سے شرف ہم کلامی نصیب ہوتا۔ وکلمہ ربہ تکلیما۔ اشتیاق بڑھا، باتوں نے دل میں آتش عشق کو ہوا دی، اور عرض کی رب ارنی انظر الیک، اللہ حجاب ہٹا دے، مجھے ایک نظر دیکھ بھی لینے دے۔ باتوں کی لذت گفتار کی شیرینی نے بے بس کر دیا ہے۔ جمال جہاں تاب سے ذرا پردہ سرکا دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ اس دنیا میں، اس عالم میں، ان آنکھوں سے مجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے، اگرچہ تو میرا اولو العزم رسول ہے، شرف ہم کلامی سے مشرف ہے، لیکن اس نگاہ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو نہیں دیکھ پائے گا۔ ولیکن ننظر الی الجبل، ہاں سمجھنے کے لیے اس پہاڑ کو دیکھ، طور سینا کو دیکھ۔ لما تجلی ربہ الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ تھوڑی سی تجلی جمال رخ جہاں آرا کی اللہ کریم نے پہاڑ پہ ڈالی، ذرا سا پردہ سرکایا تو رخ انور کے جمال جہاں تاب سے پہاڑ کے تو پر کھچے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ایک طرف بیٹھے تھے وہاں بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی کہ اللہ، میں نے جو کچھ عرض کیا تھا اس سے بھی توبہ کرتا۔ فرمایا خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ موسیٰ میں خوب جانتا ہوں مجھے کس بندے کو کب، کہاں اور کیا دینا ہے، جو عطا ہو جائے اسے قابو رکھ، فخذ، سینے سے لگا لے، اسے ضائع نہ ہونے دے، وکن من الشاکرین، اور میرا شکر ادا کرتا رہے۔
جو کہ کسی کا مجھ پر کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مطالبہ کرے کہ یہ میرا حق ہے مجھے دے دو. کچھ بھی نہیں، کسی نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، مجھ سے سب نے لیا ہی ہے. وجود سے لے کر اعضاء و جوارے تک، حواس سے لے کر ارادے تک، دل سے لے کر دماغ تک، گھر بار سے لے کر مال و دولت تک، اور زندگی سے لے کر موت، ما بعد الموت، قیامت، حشر نشر، جنت تک، سب مجھ سے لیتے ہی چلے جا رہے ہیں. کسی کا ادھار میرے ذمہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے مطالبہ کرے یہ میرا حق بنتا ہے مجھے دے دے، نہیں. لہذا جو میں عطا کرتا ہوں وہی اس بندے کو سزاوار ہوتی ہے. اسے قابو کر لے، اسے ضائع نہ ہونے دے اور میرا شکر ادا کرتا ہے. طور گویا وصال الہی کا چشمدید گواہ ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس شہر امین کی قسم کھاتا ہوں کہ جہاں جو بھی آئے اسے رد نہیں کیا جاتا، اسے بھگایا نہیں جاتا، اسے محبت تجلیات الہی تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اسے کھانے کو ملتا ہے، رہنے کو جگہ ملتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ایک دم سے اتنی مخلوق جمع ہو جائے اور اسے دنیا کی ہر نعمت میسر ہو. مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے دنیا کی ہر نعمت ہر وقت اور ہر موسم میں موجود ہے. سردیوں میں آم کھانے ہیں تو مکہ مکرمہ چلے جاؤ، اور گرمیوں میں مالٹا کھانا ہے تو مکہ مکرمہ چلے جاؤ. وہاں موسم کی قید نہیں ہے، ہر موسم میں دنیا کی ہر نعمت وہاں ملتی ہے. اب بندہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے آلودہ، لذتوں سے بھرا ہوا، ناکارہ نا اہل. اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں میرے جیسے جنہیں فالتو سمجھ کر کے بابا یہاں بہت دماغ کھاتا ہے، اسے حج پر بھیجو، چلو کچھ عرصہ تو ٹلا رہے گا. بعضوں کو حکومتیں سزا دے کر حج پہ بھیج دیا کرتی تھی، تب برسوں لگتے تھے آنے جانے میں کہ کچھ عرصہ تو یہ بادشاہ حکم دے دیا کرتے تھے کہ انہیں حج پہ روانہ کر دو. چلو کوئی کیسا بھی ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے. اس کی مہمان نوازی بھی ہوتی ہے اور محبت الہی، محبت انوارات الہی اور محبت تجلیات باری بیت اللہ شریف تک جاننے سے روکتا بھی کوئی. آگے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. گویا 4 گواہیاں دیں. 3 کی گواہی جو تمام خرابیوں کا علاج ہے، زیتون کی گواہی جس میں جو خرابی کا علاج بھی ہے اور قوت کا سبب بھی ہے، طور سینا کی گواہی جو وصال الہی کا چشمدید گواہ ہے، شہر امین کی گواہی جہاں سے کسی کو رد نہیں کیا جائے. فرمایا یہ چاروں چیزیں اس بات پر گواہ ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بنانے میں کمال کر دیا. انسان کی تخلیق میں نے وہ چیزیں رکھ دی جو کسی کی ابھی تک نہ سمجھ میں آئی ہیں نہ قیامت تک آئیں گی. کتنے تجزیے ہوئے بدن انسانی اور اجزاء انسانی کے، لیکن خصوصیات اجزاء بدن کبھی سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے سارے پا لی، نہ کر سکے گی. ایک دماغ کو لیجئے، کیسا عجیب کمپیوٹر. اب تو کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے. کمپیوٹر میں لاکھوں کی جو ہیں فائلیں اور معلومات ہم ایک کلک کے ساتھ سیو کر دیتے، پھر کھولتے ہیں اسے، جو فائل چاہیے فٹافٹ سامنے لے آتے. انسانی کمپیوٹر کو دیکھو، 50 سال میں ابھی ان حضرات کو دفتر میں بیٹھا 1945 کا واقعہ سنا رہا تھا. کسی بات پہ
بات چلی تو واقعہ اس سے متعلقہ مجھے یاد آ گیا. اللہ نے دماغ کا ایسا کمپیوٹر دیا ہے کہ کہاں 1945 اور کہاں 2003، 58 برس گزر گئے، لیکن بغیر توقف کے وہ فائل کھول کر تصویر سامنے کر دیتا ہے اور آدمی بتاتا جاتا ہے کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں. انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر میں کبھی خرابی آتی ہے، کبھی وہ کھلتا نہیں ہے، کبھی جیم ہو جاتا ہے، کبھی اطلاع گم ہو جاتی ہے. ایک آدمی 20 برس پہلے ملا تھا، اچانک بازار میں نظر پڑتا ہے، فوراً دماغ فائل کھول کے تصویر سامنے کر کے او فلاں جگہ اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی. ایک شعبہ دماغ کا ادنا سا دیکھ، بدن کی ضروریات بنتی ہیں. عجیب سی ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پہلے اس کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، یہ اس کی کوریز میں لگ جاتا ہے. دماغ اس کے عوامل تلاش کرتا ہے، اسباب تلاش کرتا ہے، اس کا تدارک تلاش کرتا ہے اور ایک دوا بنا لیتا ہے. اسی طرح جلد انسانی سے لے کر اب سب سے گھٹیا جلد اور سب سے ثقیل اور موٹی اور جلد پاؤں کی ہے. ذرا سا کنکر پاؤں کے نیچے آتا ہے، فوراً اطلاع دماغ میں جاتی ہے، دماغ انالیسس کر کے بتا دیتا ہے کہ نیچے کنکر ہے. حالانکہ پاؤں کی جلد کتنی موٹی بھدی اور بحث ہوتی، لیکن جو اس کے ذمہ کام ہے، آنکھ میں آئینے اور کیمرے نصب ہیں. عجیب بات ہے، آپ پلک اس طرح کھولتے ہیں تو آسمان تک جانے میں کوئی وقت نہیں لیتی، ستارہ دیکھنے میں کوئی وقت نہیں لیتی، سورج چاند کو دیکھنے میں تو مدت چاہیے. سینکڑوں نوری سالوں کا فاصلہ بتاتے ہیں سائنسدان، ہزاروں لاکھوں نوری سالوں کا فاصلہ، لیکن یہ تو ایک پلک اٹھانے کی دیر ہے. کیا کیا بھر دیا انسان میں. اس قادر مطلق نے بات کرتا ہے تو دل کو لبھا لیتا ہے، دیکھتا ہے تو گھائل کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بنانے میں تو میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، دل کو موہ لینے والی مورت بنائی ہے میں نے. ہاں، اسے ایک اختیار دیا ہے اور صرف یہی اختیار ہے انسان کے پاس. پیدا اس کی مرضی سے ہوتا ہے، شکل وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، رنگ وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، قد کاٹ اپنی مرضی سے دیتا ہے، عمر اپنی مرضی سے دیتا ہے، سوچ اور فکر کی استعداد اپنی مرضی سے دیتا ہے، جسمانی طاقت اپنی مرضی سے دیتا ہے، نگاہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، بولنے کی قوت اپنی مرضی سے دیتا ہے. ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک نہیں بول سکتا، ایک دنیا بھر میں سب سے زیادہ بڑا مقرر ہے. ایک باپ کے ہیں، ایک ماں کے ہیں. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ہک ماں دے 7 بیٹے تو بخت نہ دیوے ونڈ، ہک چڑھدے نے گھوڑیاں ہک ٹکڑے کھاندے منگ. ایک بادشاہ کے گھر میں 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک سلطان بنتا ہے اور ایک مارا جاتا ہے، جیل میں قید ہو جاتا ہے. اسی ماں کا بیٹا، اسی باپ کا بیٹا. تاریخ انسانی پڑھ کے دیکھ. اس لیے کہ کسی کے نہ ماں کے ہاتھ میں ہے، نہ باپ کے ہاتھ میں ہے، نہ پیدا ہونے والے کی پسند و ناپسند ہے، سب وہ اپنی مرضی کرتا ہے. جب چاہے صحت بخش دے، جب چاہے بیمار کر دے. زندگی دے دے اس کی مرضی، موت دے دے اس کی مرضی. بندہ نہ مرضی سے بیمار ہو سکتا ہے، نہ مرضی سے صحت یاب ہو سکتا ہے، نہ مرضی سے جی سکتا ہے، نہ مرضی سے مر سکتا ہے. تو پھر اس کے اختیار میں کیا ہے؟ یہ جو شرف انسانی اسے بخشا ہے، اسے قائم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں؟
نہیں رکھنا چاہتا تو نہ سے بس. اور اس میں بھی انسان نے صرف فیصلہ کرنا ہے. انسان نے اپنے دل کی گہرائی سے طے کرنا ہے کہ مجھے انسان رہنا ہے یا مجھے انسانیت کی ضرورت نہیں, مجھے پیٹ بھرنا ہے, زندہ رہنا ہے اور موج اڑانی ہے. فرماتے کوئی بات نہیں, لیکن میں حساب ضرور لوں گا کہ میں نے تجھے بنایا کیا تھا اور تو میرے پاس بن کر آیا کیا ہے. یہ میں ضرور کروں گا. یہ بھی ضرور کروں گا کہ جس نے انسانیت اور اپنی اساس کو قائم رکھا اسے مزید انعامات سے نوازوں, اور انعام اپنی شان کے لائق دوں گا. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا انعامات دوں. تمہارا علم مخلوق, تمہاری فکر مخلوق, مخلوق محدود ہوتی ہے. میں خالق ہوں, لا محدود, حدود سے بالا تر ہوں. میرے انعامات ہوں, تمہاری سوچ میں مقید نہیں ہو سکتے. اور میری سزائیں بھی میری سزائیں ہوں گی. تم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ سزا کیا ہو, اس کی کیفیت کیا ہو. کیوں دوں گا؟ میں نے تجھے خصوصیات بخشی. جس طرح انجیر بدن میں جائے تو ہر مرض کی دوا بن جاتا ہے, انسان زمین پر آئے تو ہر برائی کا علاج بن جائے. جس طرح زیتون قوت بن جاتا ہے, انسان زمین پر آئے تو انسانیت کے لیے ایک طاقت بن جائے, قوت بن جائے انسانیت. طور سینہ جس طرح بھسم ہوا تھا اسی طرح اپنے سینے کو تجلیات الہی سے جلا ڈالے. چٹانوں کو اڑا دے جو جگر میں پھنسی ہوئی, پتھروں کو سرما کر دے جو دل پر بیٹھے ہوئے, اور اس شہر امین کی طرح پناہ گاہ بن جائے مفلسوں کی, غریبوں کی, گناہ گاروں کی, بدکاروں کی. جو بھی اس کے پاس آئے اس سے نفرت نہ کرے, خوش دامنی سے, اپنے خوش طبعی سے اسے اپنے دامن میں پناہ دے اور کوشش کرے اسے صحیح راستے پر لانے کی. اگر یہ زندگی یہ رہی بھی, یہ تو انسانیت ہے, پھر تو تم نے انسانیت کا تحفظ کیا. اور اگر اسے کھو دیا تو فرمایا یہ یاد رکھو جو جتنی بلندی پہ ہوتا ہے جب گرتا ہے تو چوٹ بھی اتنی سخت لگتی. ایک 7 منزل سے گرتا ہے, ایک 100 منزل سے گرتا ہے, اور ایک ہوائی جہاز سے گرتا ہے. جو جہاں سے گرتا ہے چوٹ اسی طرح کی لگتی. انسانیت سے جو گرے گا فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین, جو گرے گا پھر وہ گرتا ہی چلا جائے گا حتیٰ کہ بدترین مخلوق کتے اور خنزیر سے بھی نیچے چلا جائے گا. خنزیر حرام کھاتا ہے نا, انسان جب گرتا ہے سود کھاتا ہے, شراب پیتا ہے, غلاظت کھاتا ہے, غلاظت پیتا ہے. خنزیر بے حیا ہے نا, انسان جب گرتا ہے تو بے حیائی میں خنزیر سے بڑھ جاتا ہے. آخرت کی بات تو اللہ کے نزدیک ہے, جو یہاں ہو رہا ہے وہ تو کھلی آنکھ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو معاشرہ, جو انسان, جو قومیں انسانیت سے گری ان کا حال دیکھ لو. غیر مسلم اقوام جسے تہذیب کہتے ہیں اسے دیکھو کیا ہے سوائے غلاظت کے, اس پہ تو خنزیر بھی شرم کھائیں. ثم رددناہ اسفل السافلین, اتنا پھر نیچے گرتا ہے کہ دھنستا چلا جاتا ہے, اور ذلیل سے ذلیل مخلوق اوپر رہ جاتی ہے, وہ اس سے نیچے چلا جاتا ہے. بندہ ہے خدایا کسی وقت بھی گر سکتا ہے, کوئی تو سہارا بھی دیا ہوتا. وہ بہت خوب شعر کہا تھا کسی نے, درمیان کار دریا تختہ بندم کردائی, باز میں گوئی کے دامن کرم کو نسیار ہوا. کہ این سمندر کے تلاطم میں
ایک تختے پر میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے ڈال دیا، اور اب فرماتا ہے کہ خبردار دامن بھیگنے مت دینا۔ تو میرے بس میں کیا ہے، میں کر کیا سکتا؟ جب سب کچھ تیرے پاس ہے، حرکت و سکون تیرے قبضہ قدرت میں ہے، نگاہ و خیال تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر ہم کر کیا سکتے ہیں؟ گرا دے گا گر جائیں گے، کھڑے رکھے کھڑے رہیں گے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، الا الذین آمنوا، وہ نہیں گریں گے جو مجھے مانیں گے، جو مجھے مانیں گے وہ نہیں گریں گے، جو خود خدا بن جائیں گے وہ گر جائیں گے۔ اور ہر بندہ خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے، ہر وہ بندہ جو عظمت الہی سے بھٹکتا ہے۔ یہ شان اس کا ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے، یہ شان اس کو سزاوار ہے کہ وہ موت دیتا ہے، یہ شان اس کو سزاوار ہے کہ رزق دیتا ہے، یہ شان اس کو سزاوار ہے کہ صحت دیتا ہے۔ جب بندہ اس کی ذات سے ہٹتا ہے تو کہتا ہے اس کو تو روزی میں دے رہا ہوں، کیا یہ خدائی دعویٰ نہیں ہے؟ طبیب بیمار کا علاج کرتا ہے، کہتا ہے اسے میں نے بچا لیا ورنہ یہ تو مر چکا ہوتا۔ جہاں میں آ جاتی ہے نا، ہمارے ایک دوست ہوتے تھے سیال کوٹ کے، ڈاکٹر صاحب تھے، شہید ہو گئے حادثے میں، بہت اللہ کا بندہ تھا۔ وہ پچھلے پہر چند گھنٹے کرتے تھے، مطلب اپنا، اب کسی کی وہ پرسکرپشن یا وہ پرچی لکھ رہے ہیں، 2 دوائیاں لکھی، ایک رہتی ہے تو اذان کی آواز اللہ اکبر تو قلم کاغذ رکھ، وہ مریض کہتا حضرت مجھے تو فارغ کرتے جاؤ، جو کچھ لکھنا ہے ابھی تو ابھی اذان، کہتے اللہ کا قاصد بلائے اور میں پرچی لکھتا رہوں تو مجھے چھڑائے گا کون؟ اب یہ نماز کے بعد مکمل ہوگی۔ ایک دن میں وہیں تھا، سیال کوٹ کے تھے، سیری کا ذکر میرے ساتھ کیا، چلے گئے، فجر پڑھ کے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا، میری عادت ہے، تو ڈاکٹر صاحب آ گئے، اٹھا دیا، صاحب کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر آن موجود ہے، پھر ہم اسے تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کون سی دیواریں، کون سے جنگل، کون سے صحرا حائل ہیں جنہیں ہمیں پاٹنا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم خود حائل ہیں اپنے اور اللہ کے درمیان، اور کوئی بھی نہیں، نہ کوئی صحرا ہے، نہ دریا ہے، نہ کوئی پہاڑ رکاوٹ ہے، اور نہ کوئی اور چیز رکاوٹ، ہم خود ہیں۔ جب ہماری بات، جب میں آ جاتی ہے اللہ یاد نہیں ہے، اور ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے، میں نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس میں کو ہٹا دو، باقی ڈاکٹر صاحب کیا بچے گا؟ کہنے لگے سمجھ آ گئی، بات پلے پڑ گئی، لیکن یہ میں نکلے کیسے؟ میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ، اسے ہم لے کر پیدا ہوتے، آگ مٹی پانی ہوا جب ملتے ہیں تو ساتھ نفس بنتا ہے، یہ نفس سارا میں ہے۔ اب اس میں کو ہم نے اتنی اللہ اللہ کرانی ہے کہ اسے اپنی ہوش نہ رہے، اللہ اللہ کرتا رہے۔ ایک ہی علاج ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا نام لے اور ایسے لے کہ کائنات سے تجھے انقطاع حاصل ہو جائے، تب ایسا انقطاع جیسا حق ہے منقطع ہونے۔ تبتل الیہ، تبتل ہوتا ہے کلی طور پر الگ ہو جانا، اتنی اللہ اللہ کر کے صرف اللہ ذہن میں رہ جائے، نہ وجود کی خبر ہو، نہ زمین کی، نہ آسمان کی، نہ گرمی کی، نہ سردی کی، نہ عزت کی، نہ آبرو کی، نہ مال کی، نہ جان کی،
پھر جہاں اللہ بتائے یہ کام کر وہیں عزت بھی ہے، وہیں عظمت بھی ہے، وہیں شوق۔ جہاں سے روک دے وہاں سے رک جا، ساری دنیا کہتی رہے ذلیل ہے، لیکن تو معزز ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کو سزاوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بندوں کو سزاوار، اور دنیا میں کسی کے پاس کوئی عزت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اقتدار میں عزت ہے، جو لوگ دروازے پہ کھڑے جان کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہوتے ہیں، دل میں وہ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدماش تو مزے کر رہا ہے، میں مصیبت میں پکڑا۔ عزت کوئی نہیں کرتا، غلامی کر لیتے ہیں۔ عزت اللہ کے بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے کہ جہاں لوگ کھڑا ہونا بھی شرف اور سعادت سمجھتے ہیں، جنہیں پہرے داری کا شرف نصیب ہوا بارگاہ رسالت میں، لوگ ان پر ابھی تک ریس کرتے ہیں، اور ہر سے استوانہ وہ ستون جہاں پہرے دار ہوتے تھے اس پر ابھی اس کا نام لکھا کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں نبی کریم نے بعض خادموں کو پہرہ داری کے لیے کھڑا ہونے کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ وہاں غلامی نہیں کرتے، وہ جانثاری ہوتی ہے، اسے اپنا عزت اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ حملہ حیدری میں علامہ باذل ایرانی ایک شیعہ عالم ہوا ہے، اس نے ایک تاریخ اسلام کی لکھی ہے حملہ حیدری، اور اس کی اصل کتاب نایاب ہے، ہماری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے، چونکہ بعد کی جلدوں میں بہت سی پہلے صفحے تبدیل کیے گئے، پھر شعر ہی بدل دیے گئے۔ تو اس میں وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب حضور حدیبیہ میں جلوہ افروز تھے تو مکے والوں نے ایک وفد بھیجا اس لیے کہ بات بھی کرو اور پتہ کر کے آؤ کہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں اور اتنے بڑے شہر کو رخ ہماری اتنی بڑی قوم اور پورے عرب کے قبائل ایک طرف ہیں، اور یہ کس برتے پہ زند لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں، ہم آئیں گے اور ہم عمرہ کریں گے۔ ان کے پاس کیا، کون سا ان کے پاس ہتھیار اور بلا اور طاقت ہے جس پہ یہ بیٹھے ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہے جس پہ یہ، انہیں تو بھاگ جانا چاہیے تھا۔ پھر مختلف ماؤں کے بیٹے، مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، کوئی ایک خاندان نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر جان دیں۔ تو اس نے آ کر بتایا کہ میں بڑے بڑے سلاطین کے درباروں میں گیا ہوں، کسی بادشاہ کے پاس میں نے ایسے جانثار نہیں دیکھی۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، محمد چون انداز عذاب دہن براں آب خوں میں کند انجمن، حضور جب لب مبارک پھینکتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی اسے اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے، زمین پہ نہیں جانے دیتا۔ گیرند مالند بر چشم و رو، اور جس کے ہاتھ پہ پڑتی ہے دونوں ہاتھوں سے مل کر چہرے پہ ملتا ہے، آنکھوں پہ ملتا ہے، وزاں آب تازہ کنند آب رو، اور وہ سمجھتا ہے میرے جیسا جہان میں اب کوئی دوسرا معزز نہیں رہا۔ تم کس سے لڑنے کی بات کرتے ہو، کس کے بھاگنے کی بات کرتے ہو؟ وہ تو حضور وضو فرماتے ہیں، پاؤں مبارک دھوتے ہیں، قطرہ نیچے نہیں جاتا، اور جسے قطرہ پینے کو مل جائے وہ اپنے لیے سعادت ابدی خیال کرتا ہے۔ تم کس سے لڑو گے، کس کس کو مارو گے؟ تمہیں سارے کے سارے قتل کرنا ہوں گے، اور یاد رکھو 1400 بندے قتل کرنے کے لیے شاید تمہیں 2800 اپنے قتل کروانے پڑے، کیونکہ ہاتھ باندھ کر نہیں مریں گے، لڑ کر شہید ہو۔ کوئی سمجھوتے کا راستہ نکالو۔ تو شرف آدمیت بن جاتا ہے جب اطاعت الہی اور اطاعت رسول نصیب ہوتی ہے، تو یہ غلامی جو ہے یہ شاہی سے بڑھ کر بندے کو عزیز ہو جاتی ہے۔
یہاں ہمارے ایک مولوی ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، مولوی قطبی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو زمانے میں لوگ تقریریں کرواتے تھے، علماء آتے تھے اور تقریریں مزے کی ہوتی تھی اور فضائل اور اعمال کی طرف بلایا جاتا تھا۔ اب آج کل تو اول تو تقریریں ہوتی نہیں، ہوتی ہیں تو لڑائی بھڑائی کے لیے ہوتی ہیں، اس کا گلا کاٹ دو، اس کو مار دو۔ یہ مار دھاڑ کی فلمیں چلانا اسلام نہیں ہے۔ اسلام محبت، امن، آرام سکھاتا ہے۔ اسلام لڑتا ہے بیماری کے ساتھ، بیمار کے ساتھ نہیں۔ اب آپ تین کھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو نہیں نہ لڑتی ہے، وہ جو آپ کے وجود میں بیماری ہے اس کے ساتھ لڑتا ہے۔ اسی طرح اسلام بنی آدم سے نہیں لڑتا، بنی آدم میں جو بیماریاں آ جاتی ہیں، ظلم و جور، اس سے لڑتا ہے۔ ظالم کافر ظلم سے، کفر سے باز آ جائے تو لڑنے کی اجازت تو نہیں دیتا اسلام۔ تو وہ مولوی قطبی اپنے جلسے کی ابتدا میں بڑا مزے کی تقریر کرتا تھا، سٹیج بنواتا تھا اس طرح چورس، اور اس میں ٹہل ٹہل کے کھونڈا سا لیا ہوتا تھا موٹا سا، اور ٹہل ٹہل کے گردا گرد مخلوق ہوتی تھی، درمیان میں سٹیج ہوتا تھا، اس پہ گھومتے رہتے تھے اور تقریر کرتے رہتے تھے، اور تقریر کی ابتدا کرتے تھے پنجابی کے اس شعر سے: بل بل جاواں گھول گھماواں میں مدین دے ماہی تو، اس دے دردی بھیک چنگیری کل دنیا دی شاہد۔ یہ ہمیشہ ابتدائیہ ہوتا تھا، اس کے بعد خطبہ پڑھتے اور پھر تقریر کرتے۔ تو اس غلامی میں وہ مزہ ہے جو جہاں بھر کی حکمرانی میں نہیں، اور سلاطین عالم ترستے رہے اس بارگاہ کے نالین مبارک کو چھونے کے لیے۔ تو حضرات گرامی، انسان کو اپنی اصل پہ متوجہ فرمایا الہ العالمین نے کہ میں نے تجھے اسباب عالم میں تین کی خصوصیات، زیتون کی قوت، طور سینا کا وصال، اور مکہ مکرمہ شہر امین کی کشادگی اور آنے والے کے لیے پناہ بنا کر بنایا ہے۔ اس لیے تو سب سے اچھا ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس میں یہ خصوصیات ہیں۔ اب تیرے ذمہ یہ ہے کہ اس دار فانی کی ہاؤ ہو میں تو انسانیت کو قائم رکھ، اور اگر اس سے گرے گا پھر اتنا نیچے جائے گا، اتنا نیچے جائے گا کہ چکنا چور ہو جائے۔ اور گرنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے دامان رحمت کو تھام لے اور چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا مجھ سے زبانی باتیں کر کے گزارا نہ چلاؤ۔ ایمان اس کا مانوں گا جو عمل ایمان کے مطابق کرے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا اور مہمان کو 2 وقت کھانا دیتا ہی نہیں، اور کہتا ہے آپ کے لیے بڑا کھانا میں نے بنایا، آپ کو بڑا، تو مہمان قبول کر لے گا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا؟ بھئی کھلایا تو ہے نہیں، باتوں سے پیٹ بھرتا ہے۔ زبانی کہتے رہو اللہ تو واحد لا شریک ہے، میں تجھے مانتا ہوں، لیکن تمہاری پیشانیاں میرے سجدوں سے معروم رہیں، تمہارا بدن حرام غذا پر پلتا رہے، تمہاری زبان جھوٹ باتیں کرتی رہے۔ دنیا میں فساد روکنے کے لیے آئے تھے، فساد بپا کرتے رہو، اور مجھے کہو ہم ایمان لائے، یہ ٹھگی یہاں نہیں چلے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پر قائم رہا اور اپنا کردار صاف ستھرا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اب ان کو کیا ملے گا اس کی حدود متعین نہیں کی جا سکتی۔ بے حد و بے شمار کیا دوں گا، بے حد و بے شمار۔
اب فرمایا تو کیسا عجیب ہے کہ جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ تجھے یاد دلایا، اس سارے کو سامنے رکھ اور میری عظمت کو دیکھ اور اس روئے زمین اور اس کائنات اور اس مخلوق کو دیکھ، کیا میری حاکمیت کو کوئی چیز چیلنج کر سکتی؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ میں نے تجھے عقل دی، شعور دیا، نظر دی، فکر دی، تو اپنی ذات اپنے تجربے سے ثابت تو کر۔ ایک خطہ زمین ہے، ایک طرح کا بادل برستا ہے، ایک رنگ کا پانی ہے، لاکھوں تنکے برآمد ہوتے ہیں، ہر تنکا گل بکف، ہر پھول کا رنگ جدا، بو جدا، تاثیر جدا۔ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کوئی جو اسے روکے؟ مخلوق کتنی ترقی کر جائے، کتنی چیزیں بنا، دنیا کی کوئی مشین اس خصوصیت کا گھاس کا ایک تنکا نہیں بنا سکتی جو زمین سے پیدا ہو۔ خالق کی صنعت اور مخلوق کی صنعت میں حد فاصل موجود ہے۔ ہمارے دانت نکل جاتے ہیں، بڑے خوبصورت دانت لگوائے، میں نے بہت سارے لگوائے، میں پتہ نہیں چلتا لگے ہوئے، لیکن بندے کو پتہ، باہر والے کو نہ چلے، مجھے پتہ چلتا ہے جو قدرتی ہیں ان میں حس بھی ہے، اور دوسرا تو پتھر ہے منہ میں۔ جو قدرت کے دانت ہیں، جو 2-4 بچے ہوئے ہیں، ان میں حس موجود، ان کے نیچے غذا آتی ہے تو وہ خود بھی محسوس کرتے، اور دوسرے چکی کے پارٹ ہیں، وہ اسے پیستے رہتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں مرچ پیس رہے ہیں یا شہد کھا رہے ہیں، حس نہیں ہوتی۔ خالق کی صنعت، میاں محمد صاحب نے فرمایا جے ایک مچھر دا پر بھجے تے سارے عالم لگے، پھر نہیں ہو ثابت ہوندا جیوں کا رہا۔ ان خصوصیات کا حامل مچھر کا پر بھی آپ اس مچھر کو بنا کر نہیں دے سکتے، یہ اسی کا کہا۔ تو جب عظمت الہی تیرے سامنے ہے تو بہتر راستہ یہی نہیں ہے کہ تو اپنی اس عظمت انسانیت کو سلامت رکھ، دامان رسالت سے وابستہ ہو جا، اپنے دل کو، اپنے سینے کو میرے نام سے اس طرح گرما کہ تیرے انگ انگ میں میرا نام رقم ہو جائے۔ بال بال سے اللہ کی صدا ہے، خون کے قطرے قطرے سے اللہ نکلے، ہڈی جوڑ ریشے پٹھے سے اللہ اللہ کی صدا ہے۔ کیا کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی بندے درآمد کیے تھے کہ عرب میں تو سارے واشی، ظالم اور مشرک اور بدکار لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، شرابی ہیں، ہر طرح کی برائی میں ملوث ہیں، تو کہیں سے اچھے لوگ درآمد کیے جائیں؟ تو پھر ان صحرائیوں سے کیسے کیسے لوگ نکلے؟ ابو بکر کو صدیق کس نے بنا دیا؟ ابن خطاب کو فاروق کس نے بنا دیا؟ عثمان غنی، علی المرتضیٰ، خالد، سیف اللہ، ابو عبیدہ بن الجراح، کس کس کو گنو گے؟ ہر گلے را رنگ بوئے دیگر است۔ ہوا کیا تھا انہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اعجاز مصطفی تھا کیا؟ قرآن بتاتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ نگاہ مصطفی نے ہر ان کے جسم کے ذرے کو، ہر ایٹم کو، کھال سے نیا خانہ دل تک ہر ذرے بدن کو اللہ اللہ سکھا دیا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر رنگی گئی ان کی کھال سے لے کر دل تک بذکر اللہ، یاد الہی۔ ہر بال اللہ اللہ کرتا تھا، ہر ذرہ کھال کا، ہر رگ، ہر ریشہ، ہر پٹھا، ہر ہڈی لوٹ کر کھانے والے، لٹانے والے بنے۔ اور دنیا میں ظلم کرنے والوں نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ جنہیں لوگ جاہل سمجھتے تھے، روئے زمین پر پوری دنیا کے علم کے استاد ہیں۔ جنہیں خانہ بدوش کہتے تھے، وہی دنیا کے بڑے سلطان کہلائے۔
جہانگیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا، جہاں کو سجایا بھی انہوں نے، جہاں کو بسایا بھی انہوں نے، جہان کو فتح بھی انہوں نے کیا، اور جہان کو امن اور سکون اور انصاف بھی انہوں نے دیا۔ کیوں؟ نگاہ مصطفی نے اللہ اللہ بھر دیا تھا ان کے رگو ریشے۔ میرے بھائی، ہر دوا کو دیکھنا چاہیے کہ دوا تو کھا رہا ہوں، کوئی اصلاح بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ نے توفیق بخشی الحمدللہ۔ اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم شیخ عطا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ سعادت بخشی، ان سے برکات نبوی کے حصول کے لیے جمع ہونے کی، اپنے ذکر کی، یہ دوا ہے۔ ہر بندہ اپنے وجود پر اس کے اثرات دیکھا کرے۔ اگر گناہ سے نفرت اور نیکی سے رغبت پیدا ہو رہی ہے تو سارے مقام مل رہے ہیں۔